اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاؤن کا آج جو ہم نے اپریل کے اندر اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی، تو پہلے تو میں ایف ڈبلیو اے کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس پیس پہ یہ کام چل رہا ہے، اور سب کے لیے اس کا ہماری کوشش کیا ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے کبھی بھی جو کم آمدن والے لوگ ہیں ان کے لیے کبھی بھی کوئی حکومت نے ان کی مدد ہی نہیں کی کہ وہ اپنے گھر خود بنا سکیں، اور کبھی بھی بینکوں کو اور جو ہماری ہاؤسنگ فائنانس ہوتی ہے اس کے اوپر کسی قسم کی توجہ نہیں دی گئی۔ تو پیسے والے لوگ تو گھر بنا سکتے ہیں، لیکن جو عام تنخواہ دار طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہے اپنا گھر بنانا۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کی کہ پہلے ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے، کیونکہ یہاں حالات ہی نہیں تھے کہ کوئی ہاؤسنگ فائنانس کے لیے۔ جس طرح میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ ہندوستان میں تقریباً 10% گھر بنتے ہیں مورگیج سے، بینکوں سے فائنانس لے کے، ملیشیا میں 30%، مغربی ممالک میں 80% سے بھی زیادہ۔ تو پاکستان میں 2018 میں 0.2% صرف گھروں کو فائنانس ملتا تھا بینکوں سے۔ تو اس کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی، اور 2 سال لگے ہمیں ایک قانون اس کو عدالتوں سے کلیئر کروانے میں، جس کو کہتے ہیں فورکلوجر لا۔ اس کی وجہ سے پہلی دفعہ بینکوں نے قرضے دینے شروع کیے، اور خاص طور پہ حکومت نے مدد کی کہ وہ جو کم آمدن والے لوگ ہیں ان کے لیے انسینٹیوائز کیا جائے، پرائیویٹ سیکٹر کو بھی، کہ وہ بھی آئے، اور اس کے لیے بھی ہم آسانیاں پیدا کریں کنسٹرکشن کے لیے، 1 ونڈو آپریشن، اور جو 5 مرلے والے گھر ہیں ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو پہلے 5 سال 5% انٹرسٹ کے اوپر ہم ان کو گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی ان کو قرضے کے لیے، گھر بنانے کے لیے۔ اور نچلے طبقوں، جو سب سے غریب طبقہ ہے، اس کے لیے صرف 2% سروس چارج کے اوپر ہم نے ان کو سبسڈائز کیا گھر بنانے میں۔ اور جو 10 مرلے والے گھر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے 7% مارک اپ، یعنی انٹرسٹ کے لیے پہلے 5 سال میں صرف 7% قرضے پہ ان کے لیے ہم نے سبسڈائز کیا، اور اس کے لیے 35 ارب روپیہ حکومت نے سبسڈی کے لیے رکھا۔ پھر اور بھی ہم نے جو پہلے پاکستان میں ان کے لیے ہم نے 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کے لیے سبسڈی کے لیے رکھا۔ اس کا مقصد 3 لاکھ کا کیا فائدہ؟ مثلا اگر 20 لاکھ کا گھر بنتا ہے، 25 لاکھ کا گھر بنتا ہے، تو 3 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈی جائے گی۔ تو وہ جو کم جب اس کی قیمت ہوگی لوگوں کے لیے، تو پھر اس کے لیے جو انہوں نے قسطیں دینی ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا وہ ایک مہینے کا کرایہ ہو اتنی وہ قسط ہو، تو بجائے کہ وہ کرایہ دیں وہ قسطیں دے کے تو ان کا اپنا گھر بن جائے۔ تو یہ ایک کم آمدن کے لیے ہم نے وہ کیا، جو ان کے لیے ہم نے ان کی مدد کی۔ پھر ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوز دیے ان کی، تاکہ ان کا جو کاسٹ ہے کنسٹرکشن کا وہ نیچے جائے۔ 90% ہم نے ٹیکسز، یعنی 90% ٹیکسز یہ کم آمدنوں کے لیے ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے چھوٹ دے دی۔ اور پھر 1 ونڈو آپریشنز ان کے لیے ہم نے کروائے۔ اب آج یہ حالات ہیں کہ ہمارے جو ٹوٹل گھر بن رہے ہیں، جس کے اندر سی ڈی اے جو گورنمنٹ کے بھی ادارے ہیں، مثلا سی ڈی اے، ایل ڈی اے، ان کے ملا کے، اور جو کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی کر رہا ہے، اور پھر جو ہم نے بینکوں سے فائنانس بھی، جو بینکوں کو یہ فورکلوجر لا کی وجہ سے جو فائنانس بھی دے رہے ہیں، تو وہ ٹوٹل جو ہم کنسٹرکشن اس وقت گھر بن رہے ہیں وہ 1 لاکھ یونٹس ہیں۔ اور 1 لاکھ میں سے جو بینکوں کے پاس اپلیکیشنز آئے ہوئے ہیں وہ 226 ارب روپے کی اپلیکیشن ہے، 61,000۔ ان میں سے
90 ارب کے اپلیکیشنز اپروو ہو چکے ہیں، یعنی کہ ان کے، اور اس میں سے جو پیسہ چلا گیا ہے گھر بنانے کے لیے وہ ہے 24 ارب روپیہ. اور جس طرح میں نے کہا کہ انشاءاللہ آگے ہم 1 لاکھ گھر ہمارے پائپ لائن میں بن رہے ہیں، لو کاسٹ ہاؤسنگ. فراش ٹاؤن کا میں بتا دوں کہ یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں 4400 اپارٹمنٹس بن رہی ہیں، اور یہ ہے 670 کنال پہ. ان میں سے 2000 اپارٹمنٹس جو ہیں وہ کم آمدن کے لوگوں کے لیے ہیں، جنہوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ کے اندر رجسٹر کیا ہوا ہے. 400 اپارٹمنٹس ان کے اندر ہم دے رہے ہیں جو لوگ کچی وادیوں میں، ان سے کچی وادیوں سے نکال کے ان کو یہاں ری سیٹل کر رہے ہیں. اور جو 2000 اپارٹمنٹس باقی بچ گئی ہیں وہ مڈل انکم، یعنی جو سیلریڈ لوگ ہیں ان کے لیے دے رہے ہیں، اور جس میں جو پورا اس کا خرچہ ہے 15.3 ارب روپیہ ہے. میں بس آخر میں اپنی ساری ٹیم کو، نیا پاکستان ہاؤسنگ ٹیم کو، سی ڈی اے کو اور ایف ڈبلیو اے جو یہ پروجیکٹ بڑی تیزی سے کر رہا ہے، میں آج سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ کیونکہ اب سٹرکچر بن گیا ہے تو ہمیں 2 سال تو سٹرکچر بنانے میں لگے ہیں. تو ابھی جو کام شروع ہوا ہے 1 لاکھ اپارٹمنٹس جو پائپ لائن میں ہیں، اب ہماری کوشش ہے کیونکہ سٹرکچر بن گیا ہے تو انشاءاللہ جو اب باقی ہمارے گھر ہوں گے وہ بہت تیزی سے بنیں گے. شکریہ.